اس مبارک مہینے دے اندر نبیاں دے تاجدار دے گھرانے نے اپنے نانے دے دین دے تحفظ دے واسطے کربلا دے میدان اندر جڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے انہاں قربانیاں دا صدقہ آج کائنات اتے خدا دا دین اللہ دے دین دا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس خوشبخت گروہ دے اندر شامل نے کہ جنہ دے واسطے رب دے قرآن اندر بھی شانہ آئیاں نے، نبی دے فرمان اندر بھی شانہ آئیاں نے۔ جڑی آیت کریمہ میں اج پڑھی ہے اس دے اندر اللہ پاک نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خود ایک پیغام دیتا ہے کہ اے میرے سونے محبوب اپنی زبان مبارک دے نال نبوت والے انہاں لباں دے نال اپنا کلمہ پڑھنے والے نو ایک پیغام دے دیو کہ میں تہاڈے واسطے کائنات اتے سب تو بڑی رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ کو سبحان اللہ، حضور رحمت بن کے آئے نے، سرکار دا صدقہ اللہ کریم نے سن اسلام دی دولت عطا فرمائیے اور وہ کملی والا رب دا یار اللہ دا محبوب ساری زندگی اپنی امت واسطے دعا پڑھتے رہے، اے اللہ میری امت نو سلامتی عطا فرما دے، اے اللہ میری امت نو جہنم تو نجات عطا فرما دے، اور اے میرے سونے محبوب جدو تیری امت تیرے اس احسان نو من لوے انہوں نے اس گل کا احساس ہو جائے کہ اگر آمنہ دا لال نہ ہوندا تے ساڈے پلے خیر کوئی نہ پوندی، اج رب نے جو بھی سن خیر عطا فرمائی ہے وہ آمنہ دے لال دے صدقے عطا فرمائی ہے۔ آئیے دوستان گرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے یار نو فرمایا اے میرے سونے محبوب جنہ تیرا کلمہ پڑھ لے آئے، جنہ میں نہ خدا من لے آئے، تین آخری نبی من لے آئے، انہوں نے فرما دے جڑا میں دنوں کلمہ پڑھایا، جڑا میں دنوں سیدھے راہ تے لے کے آیا، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو اگر تساں سمجھو یہ تہاڈے نبی دا تہاڈے تے کوئی احسان ہے اور اسی اپنے نبی نو راضی کر لئیے تے اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو تہاڈا نبی تہاڈے کولوں کسے اجر دا سوال نہیں کردا۔ میں یہ نہ کہندا کہ میں تینوں کلمہ پڑھایا تساں مینوں تنخواہ دیو، میں یہ نہ کہندا میں تینوں کلمہ پڑھایا تساں مینوں روپے دیو، پیسے دیو، مال و دولت دیو، کسے شے دا سوال نہ کردا، ہاں ایک شے دا سوال تہاڈے کولوں کردا پیا، اور وہ سوال کی ہے دوستان گرامی قدر اللہ دے نبی نے اپنے کولوں وہ سوال نہیں کیتا بلکہ رب دی مرضی دے نال اللہ دے حکم دے نال اے مطالبہ بھی کیتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے دے کول فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے نال پیار تے محبت دا دعویٰ کرنے والے ہو، اگر تو سائے سمجھو کہ تہاڈا نبی تہاڈے واسطے رحمت للعالمین بن کے آیا، تہاڈا نبی تہاڈے واسطے دوواں جہاناں دیاں برکتاں لے کے آیا ہے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو ایک مطالبہ میں تہاڈے کولوں کردا ہاں، جڑے میرے قریبی لوگ نے انہاں دے نال پیار کرنا تہاڈی ذمہ داری ہے، جڑا میرا جتنا قریب ہو گیا بھاویں او میرے آل اندر شامل ہون یا میرے اصحاب اندر شامل ہون انہاں دے نال پیار کرتے جاؤ گے، اے جے سمجھو تساں رسالت دا اجر ادا کر دیتا ہے، جڑا میں تینوں کلمہ پڑھاندا رہیا، جڑا میں تہاڈی خاطر طائف دے بازار اندر جا کے لوکاں دے پتھر برداشت کردا رہیا، مکے والیاں دے دکھ برداشت کردا رہیا، میں تہاڈیاں گلاں نو سندا رہیا، کائنات تے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اگر چاہندے ہو کہ انہاں ساریاں میرے جڑے تہاڈے نال کیتے ہوئے دین نے انہاں ساریاں چیزاں دا بدلہ دے
پاک اندر ان قربا والی وضاحت موجود ہے کہ جنہ دی محبت ساڈے تے فرض کر دی گئی ہے، جنہ دے نال پیار کرنا ساڈے تے لازم کر دیتا گیا. ویسے تے سارے نبی دے قریبی نے، پر جڑے سب تو زیادہ قریبی نے او سیدہ زہرا پاک دی اولاد نے تے علی المرتضی نے. گویا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر میری آمد نال پیار کرتے جاؤ گے اللہ دا نبی تہاڈے نال پیار کر دے گا. اگر اس آیت کریمہ دا اور حضور دی حدیث پاک دا ترجمہ کر لویے تے مفہوم یہ بن جائے گا عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. آج اگر تو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی دیاں اونا عطاواں دا حق ادا کریے، حق تے اسی ادا نہیں کر سکتے، لیکن میرے بھائیو خدا دی قسم اگر قرآن دی اس آیت تے عمل کرنا چاہتے ہیں پھر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زہرا دا احترام بھی دل اندر ہونا چاہیے. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی دا پیار بھی دل و دماغ اندر ہونا چاہیے. امام حسن کو بھی اپنا سردار بننا ہے، امام حسین کو بھی اپنا سردار بننا ہے. بلکہ دوستان گرامی قدر اگر اسا چاہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین دی محبت نصیب ہو جائے، امام علی مقام دے سارے خاندان دی محبت نصیب ہو جائے، پھر سانے سمجھنا پوے گا آج کائنات اندر بے شمار خاندان نے، بڑے بڑے لوگ نے، حکومتہ والے بھی نے، بڑیاں بڑیاں وزارتہ والے نے، بڑے بڑے زمینہ والے نے، لیکن خدا دی قسم کائنات دی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو سب تو افضل گھرانہ میرے سونے حسین دا گھرانہ ہے، جنہ دے اندر نبیوں دا سردار بھی موجود ہے، جنہ دے اندر جنتی عورتوں دی سردار سیدہ زہرا موجود ہے، کائنات دے ولیوں دے سردار مولا کائنات علی المرتضی بھی موجود ہے، اور امام حسن تے امام حسین جیسے جنتی جوانہ دے سردار بھی موجود ہے. اس واسطے شاعر بولے دیا کیا افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت اور حضرت امام حسن کی شہادت، ویسے تے ہر اسلام میں شہید کی شہادت بڑی بلند ہے، لیکن امام حسن اور امام حسین انہاں دی شہادت دا معیار اعلیٰ کس واسطے ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر شہید کی شہادت اس کی ذاتی اپنی شہادت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نو مصلی رسول تے شہید کیتا گیا، انہاں دی شہادت دا مقام بڑا بلند ہے. حضرت عثمان غنی آپ تے 50 دن تک محاصرہ کیتا گیا، پانی بند کیتا گیا، آپ دی شہادت دا مقام بڑا اعلیٰ. حضرت علی المرتضی دی شہادت بھی بڑی اعلیٰ، حضرت امیر حمزہ انہاں دی شہادت دا مقام بھی بڑا بلند ہے. لیکن ساریاں شہادتاں وچوں امام حسین دی شہادت
حسین دی شہادت اکلی حسین دی شہادت نہیں ہے، مصطفیٰ دی شہادت ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت زندہ۔ اچھا میں اس کا تو تھوڑا اور سوکھا کر دے وہاں امام علی مقام امام حسین دی شہادت، حضور دی شہادت کس طرح ہے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیتا نا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں نے رکھیاں نے۔ سب تو ہوتے ہیں مقام نبوت، اس تو بعد مقام صدیقیت، اس تو بعد مقام شہادت، اس تو بعد مقام صالحیت۔ صالح، شہید، صدیق اور نبی، یہ سارے چار مقامات نے جڑے کائنات اندر اللہ و عرفہ نے ہر نبی صالح بھی ہوتا ہے، ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے، ہر نبی نبی بھی ہوتا ہے۔ اور پچھلے نبیوں اندر کچھ ایسے نبی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں نے شہید کر دیتا، لوگوں نے قتل کر دیتا، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے، نبیوں دے تاجدار نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اللہ کو دعا منگی کہ یا اللہ میں بھی شہادت کا مقام عطا کر دے، تاکہ یہ چار تے چار وصف میرے اندر جمع ہو جان۔ صالح تے ہر نبی ویسے ہی ہوتا، نیک ہوتا ہے، صدیق بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے، میں شہادت کا مقام مل جائے، یہ چاروں خوبیاں میرے اندر جمع ہو جان۔ یہ تو دعا میرے آقا نے کی تھی، وہ تو رب پہلے وعدہ کر چکے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے محبوب رب لوگوں تو تن بچاوے گا، تیری حفاظت کرے گا۔ اور گل بڑی اوکھی ہے، میں سمجھانا چاہنا، اگر حضور شہید ہو جاندے دعا تے قبول ہو جاندی، غور کرنا، حضور اگر ہو جاندے شہید دعا قبول ہو جاندی، کافرہ اعتراض کرنا ہی اور ناکرہ دیکھو جی رب وعدہ کیتا میں اپنے نبی نو لوگاں کو بچا لیسا، کہ بعد بچا نہ سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کرنا؟ اگر حضور ہو جاندے شہید کہ انہاں کافرہ اعتراض کرنا ہی، جب قرآن اندر رب آپ وعدہ کیتا ہے میں نبی کو بچا لوں گا، لیکن بچا نہ سکیا، اس واسطے قرآن اندر حرف آ گیا، او دے اندر شک آ گیا، معاذ اللہ۔ اور اگر سرکار شہید نہیں ہوتے تو لوگ آخر دیکھو اللہ دا نبی ساری زندگی شہادت دیا دعاؤں کرتا رہا، لیکن شہادت نہ ملی، اتنا ہی اللہ نے اپنا نبی پیارا ہی۔ اور اس مقام تے آ کے رب نے انہاں دونوں دے اندر تطبیق اس طرح فرما دیتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو نواسے عطا کیتے، امام حسن اور امام حسین۔ صحابہ کے اندر خدا دی قسم ہے امام حسن اور امام حسین دیا ذاتاں بکھریاں بکھریاں لگ دیا آئیاں، لیکن انہاں دا مصطفیٰ نال تعلق اتنا آئی کہ امام حسن سر تو لے کے ناف تک میرے آقا دی تصویر لگ دیا ہے، امام حسین ناف تو لے کے قدمہ تک آقا دی تصویر لگ دیا ہے، یعنی انہاں دونوں جوڑیا جائے تو مصطفیٰ دی شکل نظر آ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا اے میرے یار شہادت دی ابتدا میدان احد اندر ہوے گی، جدوں تیرے زخم ہوں گے، تیرے دند ٹوٹن گے، اے میرے محبوب تن زخم ہوے گا، خون نکلے گا میدان احد اندر، شہادت دی ابتدا ہو جائے گی، اور کربلا کے میدان اندر حسین شہید ہوئے گا، شہادت دی انتہا ہو جائے گی۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے بچوں ہے، میں حسین بچوں ہاں۔ اچھا ہوں اتنے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا بھائی شہید امام حسین ہوئے نے تے وہ شہادت مصطفیٰ دی کیویں ہو گئی؟ شہید امام حسن ہوئے نے شہادت مصطفیٰ دی کیویں ہوئی؟ میں کیا آ جا اسی ویکھتے ہیں تاریخ اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے، وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہاں دا واقعہ ہے قربانیاں دا، پتہ ہے نا سارے نو
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لٹایا گیا، آپ کی گردن تے چھری چڑھائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے نال اپنے مبارک بندے کا امتحان قبول کر لیا۔ حضرت اسماعیل آپ بچ گئے، جنت وچوں دمبا آ گیا جڑا حضرت اسماعیل کی جگہ تے ذبح ہو گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کی ہے ذبیح اللہ، اور کیا لقب ہے؟ ذبیح اللہ۔ حالانکہ آپ ذبح تے ہوئے کوئی نہیں، ذبیح اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ دے نام تے جنوں ذبح کیتا جائے۔ ذبیح اللہ اسماعیل، حالانکہ حقیقت اندر قربانی دمبے دی قبول ہوئی ہے۔ میں کیا غور نہ سن لے، اگر ذبح ہوئے دمبا اسماعیل دی جگہ تے ذبیح اللہ اسماعیل کہلا سکتے نے، تو اسماعیل علیہ السلام دی اس قربانی کو مثال سمجھ لے۔ حسین کربلا دے اندر جان قربان کرتے نے، شہادت مصطفیٰ دی ہو جاتی ہے۔